حکومت، افواج پاکستان اور عوام چیلنجز کے مد مقابل بنیان مرصوص کی مانند یکجا کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 275ویں کور کمانڈرز کانفرنس معرکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد، اہم سنگ میل قرار دیا اور خطاب میں کہا کہ معرکہ حق قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کی ہر قیمت پر تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد کے لیے پاکستان کی سفارتی، سیاسی، اخلاقی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ فورم نے آپریشن غزل الحق کے ذریعے دہشت گردوں اور معاون انفراسٹرکچر کی مسلسل تباہی کا احاطہ کیا۔ کہا کہ افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کو سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے مکمل برعکس ہے۔ یہ رجیم اپنے عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ شرکا نے شہید جوانوں اور معصوم شہریوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام بغیر ثبوت کے پاکستان پر لگا دیا۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی، بھارت کے طیارے اور ڈرون تباہ کیے۔ امید ہے کہ بھارت معرکہ حق میں ہمارے جواب سے سیکھ گیا ہوگا۔ پاکستان کسی بھی مس ایڈونچر کا طاقت سے جواب دے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سفیروں اور ڈپلومیٹک کورٹ سے خطاب۔ کہا پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں اپنا دفاع کیا۔ پاک فضائیہ نے ایئر چیف مارشل کی قیادت میں بہترین کردار ادا کیا۔ مقبوضہ کشمیر جنوبی ایشیا میں کشیدگی کی بڑی وجہ ہے۔ سمتاس معاہدے سے متعلق بھارتی اقدامات پر سخت تشویش ہے۔ پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو یہ جنگ تصور ہوگی۔ ہندوستان کی ہندتوا سامراجی ذہنیت اس خطے کے امن اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ دنیا کی کوئی سازش اور کسی قسم کا انتشار عوام اور پاک فوج کی انمٹ محبت کے درمیان نہیں آ سکتے۔ جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی اور وہ بیانیے کا محاذ ہو، وہ سفارتی محاذ ہو، وہ عسکری محاذ ہو، ہمیں فتح عطا فرمائی۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف ٹروتھ کے اجرا کی تقریب۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خطاب میں کہا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان پر ہمیشہ جنگیں مسلط کی گئیں اور پاکستان نے امن کے لیے کردار ادا کیا۔ بدقسمتی سے ایسے ہمسائے سے واسطہ پڑا جو پاکستان کی خود مختاری تسلیم نہیں کرتا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ معرکہ حق میں ہم حق اور سچ پر تھے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا نے اس جنگ میں بھرپور ساتھ دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عامر ریاض نے کہا کہ بھارت کے خلاف پاکستان کو تاریخی کامیابی نصیب ہوئی۔ آج پاکستان مضبوط ریاست کے طور پر کھڑا ہے۔ تقریب سے نفیسہ شاہ، پلوشہ خان، زارین مکسی نے بھی خطاب کیا۔ وارفیئر کے جو مینس ہوتے ہیں دے آر 10 times effective than the physical means۔ پاک فوج اکیلی نہیں تھی، پوری قوم فوج کے ساتھ تھی اور الحمدللہ اس سب سارے اتحاد کا بھی فیصلہ یہ نکلا کہ پاک فوج سرخرو ہوئی۔ عظیم فتح، قومی عزم اور جرت کی شاندار داستان کتاب معرکہ حق کی پروقار تقریب رونمائی۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کتاب کے مصنف کرنل ریٹائرڈ اشفاق حسین نے کہا قوموں کی تاریخ محض واقعات سے نہیں بلکہ جذبوں، قربانیوں اور اجتماعی شعور سے مرتب ہوتی ہے۔ معروف عسکری تجزیہ کار اور مصنف بریگیڈیئر ریٹائرڈ سہولت رضا نے کہا معرکہ حق قومی تاریخ میں ایک اہم اور قابل قدر اضافہ ہے۔ یہ کتاب نہ صرف ماضی کو محفوظ کرتی ہے بلکہ مستقبل کے لیے ایک فکری سمت بھی متعین کرتی ہے۔
بھارت نے بغیر تحقیقات تو ایک لمحے کے تعامل کے بغیر ہندوستان نے اس واقعہ کے بعد پاکستان پر فنگر پوائنٹ کر دی. شیئر کریں دنیا کے ساتھ, بتائیں کہ اس بنیاد پر ہم یہ الزام لگا رہے ہیں, یا آپ کے پاس کوئی کانکریٹ ایویڈنس ہے جو آپ دنیا کے سامنے لے کر آئیں. بھارت نے بغیر تحقیقات پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا. بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر حملہ آور ہوا. بھارت کی طرف سے سویلین اہداف کو نشانہ بنایا گیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی لاہور میں پریس کانفرنس, کہا کہ وزیر اعظم نے بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی. بھارت نے وزیر اعظم کی پیشکش کا جواب دینے کے بجائے حملہ کر دیا. بھارت کو دودھ چٹائی تھی 10 مئی کو, جس طرح ان کے رافیل گرے تھے, تو وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان زندہ باد ہے, اور پاکستان آرمی, پاکستان آرم فورسز ایسی نہیں ہے کہ آپ ان سے فضول میں انہیں تنگ کر سکتے ہیں. I think it's an incredibly proud moment for all Pakistanis. Sure that. All age groups, especially me, my generation, incredibly proud of our accomplishments as a nation and our army. So we're always there to support them in any way we can. مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا. سیاسی اور سماجی حلقوں نے کہا کہ ملکی دفاع اور استحکام کے لیے پاک فوج کی قربانیاں بے مثال ہیں. شعبے ستاروں, بزنس کمیونٹی اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے قومی اتحاد کا مظاہرہ کیا. They don't control the strait. Iran is the clear aggressor. 2 U.S. commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not. And we can run ships through. And we're going to help the world run ships through. And if they hold it at issue, the whole world knows who's doing it. It's not us. We're willing to open it up. It's Iran, and that creates a dilemma for them. We hope they make a deal. آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں نہیں. سیز فائر برقرار ہے, لیکن ایران سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے. آبنائے ہرمز کا محاصرہ جاری رہے گا. ایرانی بندرگاہوں کا گھیراؤ کر رکھا ہے. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی نیوز کانفرنس, کہا کہ اپنے ڈسٹرائرز کے ذریعے ایران کی معمولی صلاحیت کا بھی خاتمہ کرنے جا رہے ہیں. آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے 22,500 ملہ پھنسے ہوئے ہیں. جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران نے امریکی جنگی جہازوں پر 10 اور تجارتی جہازوں پر 9 حملے کیے. ایران نے 2 تجارتی جہازوں کو قبضے میں لے رکھا ہے. امریکی افواج ایران کے خلاف بڑی کارروائیوں کے لیے تیار ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.